اسرائیل اور حماس کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کل رات کو۔ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے جو بننے والی سب مرینز ہیں اب باقاعدہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ یہ پیسے لے کے میرے خلاف جو ہے وہ یہاں کی خبریں باہر دیتا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے مولانا صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے۔ 22 جنوری کو حکومت کا ایک اور سکینڈل آنے والا ہے، اس پر کیس بھی بنے گا۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس کو وہ یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بڑا دن ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بڑی انٹرسٹنگ خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے کل رات کو۔ یہ بریکنگ نیوز کل رات کو آدھی رات کو موصول ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جناب قطری وزیر اعظم نے جو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا باقاعدہ طور پہ کل رات کو اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور جنگ بندی کا اطلاق جو ہے وہ 19 جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کے حوالے سے کام جو ہے وہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز کے مطابق حماس کے رہنما خلیل الحیہ کی سربراہی میں وفد نے قطر اور مصر کے ثالثوں کو جنگ بندی معاہدے پر اپنی رضامندی سے آگاہ کیا، اور دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ قطری وزیر اعظم جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم دوحہ میں موجود مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی فلاڈیلفی راہداری سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ ادھر مصری حکومت نے رفح سرحدی گزرگاہ کے پاس طبی مرکز قائم کر دیا ہے، اور عملہ اور ایمبولینسز وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے جو نکات ہیں ذرا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیسکلی رائٹرز نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے اس معاہدے میں 6 ہفتوں کی ابتدائی جنگ بندی کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے تحت وسطی غزہ سے اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلا اور شمالی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی واپسی جو ہے وہ شامل ہے۔ معاہدے کے تحت غزہ میں ہر روز انسانی امداد کے 600 ٹرکس کی اجازت دے دی جائے گی، ان میں سے 50 ایندھن لے کر جائیں گے اور 300 ٹرک شمال کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت حماس تمام خواتین، فوجی اور عام شہری، بچوں اور 50 سال سے زائد عمر کے 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ حماس 6 ہفتوں کے دوران یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ اس دوران ہر ہفتے 3 یرغمالی رہا کیے جائیں گے، اور بچ جانے والے یرغمالی اس مدت کے اختتام سے پہلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسرائیل پر ہر یرغمالی شہری کے بدلے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور ہر اسرائیلی خاتون فوجی کی رہائی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور تمام زندہ یرغمالیوں کو پہلے رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد مردہ یرغمالیوں کی باقیات حوالے کر دی جائیں گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت قطر، مصر اور امریکہ نے دی ہے۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات کا آغاز پہلے مرحلے کے 16ویں دن سے شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں تمام باقی یرغمالیوں کی رہائی، مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوجیوں کے مکمل انخلاء کا معاملہ جو ہے وہ شامل کیے جانے کی امید ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد اس علاقے سے، غزہ کے علاقے سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے میرے خیال میں ایک بڑی خبر ہے، یہ ایک امن کی، سکون کی خبر ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو، اور بڑی کرٹیکل اور سینسٹیو سٹیج ہے، اللہ کرے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح عمل درآمد بھی ہو۔ لیکن دوسری جانب جہاں پہ اس امن معاہدے کی بات ہو رہی تھی، وہیں پہ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں ایک ہی خاندان کے افراد سمیت 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر بھی حملے کیے۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 46,707 فلسطینی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور جبکہ 1,10,265 افراد جو ہیں وہ اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ اور حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اپنے حملوں میں اسرائیل میں 1,139 افراد کو مار دیا تھا، جبکہ 200 سے زیادہ کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور اسرائیل کی جانب سے یہ معاہدہ انہی یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے، ڈراپ سائٹ ہے
اس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو حالیہ ابھی الیکشنز ہوئے تھے اس میں کیملا ہیرس جو ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار تھیں ان کو اپنے ان ووٹنگ کے اندر جو ہے جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا وہ جو بائیڈن کے ساتھ جو ان کی غزہ کے حوالے سے پالیسی تھی اس میں چونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں اور اس میں انہوں نے اپنا نہ کردار ادا کیا اور نہ اس کی مذمت کی کہ جس طریقے سے وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اس کی مذمت نہیں کی. اس کی وجہ سے بھی ان کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے بہت فرق پڑا ہے اور ڈیموکریٹس کو جتنا ووٹ ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیملا ہیرس نے جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اپنی آواز بلند نہیں کی ہے. تو اس کی ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے پاک ایئر فورس کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اور جنگی طیارے JF-17 تھنڈر طیاروں سمیت دیگر جدید جنگی سامان میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. ISPR کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اور جہاں پہ ہماری پاک ایئر فورس کی بات ہو رہی ہے تو گلوبل ٹائمز کے اندر جو ہے وہ ایک اور خبر پاک بحریہ کے حوالے سے بھی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب مرینز فرام چائنا پاکستان کوآپریشن پروجیکٹ ٹو جوائن پاکستان نیوی فلیٹ سون سیز پاکستانی نیول چیف. پاکستان کے جو نیول چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے جو بننے والی سب مرینز ہیں ان میں سے جو کئی سب مرینز جو ہیں وہ اب باقاعدہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. بھئی بہت بڑی خوشخبری ہے. اس سلسلے میں جو پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ چائنا سے یہ سب مرینز لے چکا ہے اور مزید بھی ابھی آگے لے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے یہ بیسیکلی ہنگور کلاس کنونشنل سب مرینز ہیں اور اس کا معاہدہ پاکستان اور چائنا کے درمیان 2015 میں ہوا تھا جس کے مطابق 4 جو ہیں یہ سب مرینز چائنا کے اندر پہلے بننی تھی اور بعد میں اگلی 4 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کو اسمبل کیا جانا تھا. تو اب جو 5ویں اس وقت سب مرین ہے جو پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہے اس کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے اور جو پہلی 4 ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ نیول فلیٹ کا حصہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ خوشخبری ہے جو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو کل رات کو خبر آئی جو کہ زیادہ اچھی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں کل جو ہے وہ 3 روپے 47 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. پچھلے چند دنوں سے آلریڈی یہ خبریں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ جناب اس مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے اب ہو گئی ہے. انٹرنیشنل آئل پرائسز کا بھی اثر جو ہے وہ اس کے اوپر ہو رہا ہے اور میرا خیال میں یہ جو تھوڑا سا سلائٹ انکریز ہوا ہے شاید اس کے انفلیشن کے فگرز کے اوپر بھی آنے والے مہینوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق ضرور پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ سیاست کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا اور اس میں کہا گیا جی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو. انہوں نے کہا جی پوری پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے. اس کی تیاری آج سے ہی شروع کی جائیں. جس شخص نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان اور الیکشن چھیننے کی کوشش کی وہ تاریخ قبرستان میں گم ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت بھی کل ختم ہو رہی ہے. اگر آرٹیکل 6 اس ملک میں کسی پر لگنا چاہیے تو وہ سکندر سلطان راجہ ہے. اس نے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا اور قاضی فائز نے اس انتخابی فراڈ کو تحفظ فراہم کیا. قاضی فائز نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوق کا دفاع کرے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے. مجھے معلوم ہے ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج غائب کی ہے. حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہے. میں نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے. اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے. مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی. مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی مگر جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں. میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا. تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد جس کو تقریباً اب 1 سال ہونے جا رہا ہے تو 1 سال کے بعد اس کو وہ یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا کہ اس 1 سال میں
پاکستان تحریک انصاف کوئی خاطر خواہ بڑا احتجاج نہیں کر سکی ان 8 فروری کے الیکشنز کو لے کے. اگر وہ احتجاج ہوئے بھی تو وہ مطلب صرف چند گھنٹوں یا چند دنوں کے حوالے سے تھے. بار بار احتجاج کرنے سے پہلے یہ کہا گیا کہ جناب ہم دھرنا دیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے اور اس مرتبہ ہم اٹھیں گے نہیں اور ہم جنازے ہمارے اٹھائے جائیں, ہم سر پہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں. کچھ ایسا نہیں ہوا. میں ہر دفعہ آپ کو یہ بتاتا رہا کہ جناب یہ صرف اور صرف سیاسی رنگ بازی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور ویسا ہی ہوا ہے. اور اب الٹیمیٹلی کہانی جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آج مطلب تیسری نشست ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے اور سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے. جوڈیشل کمیشن بنانا ویسے ہی ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پہلے ہی جو ہے وہ سزائیں اناؤنس ہو چکی ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات کے لیے راضی ہوگی کہ جی 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنے؟ سو دلی دور است. باقی یہ جو باتیں کی گئی ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کے بعد چوتھی نشست نہیں ہوگی اور ہم دوبارہ جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے, یہ سارے الٹیمیٹمز ہوتے ہیں. جب آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے. دوسرا اسی معاملے کے حوالے سے ایک اور بھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک جو گفتگو کی تھی وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر, اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تھا. مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے یا جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ ان کے والد صاحب مولانا صاحب کے حیات تھے اور وہ جب سیاسی بیٹھک ہوتی تھی تو مولانا صاحب کو جو ہے وہ اگر وہ محفل میں آ جاتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی سینسٹیو گفتگو نہ کی جائے, اس کے جانے کا انتظار کیا جائے کیونکہ یہ پیسے لے کے میرے خلاف جو ہے وہ یہاں کی خبریں باہر دیتا ہے. یہ علی امین گنڈا پور نے مولانا صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ کوٹ کیا. مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا نہیں ہے, لیکن آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پارٹی کے لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے بیانات نہ دے. اور مطلب ڈھکے چھپے الفاظ میں علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ شاید پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے باہر نکلیں. یہ ملکی سیاست کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی جب اس سلسلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو گفت و شنید ہوتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر بندہ مولانا صاحب کے در پہ جاتا تھا سوائے علی امین گنڈا پور کے. اور میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ ابھی بھی اپنے حلقے کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ اوور آل دونوں جماعتوں کو قریب لانے کے بڑے مواقع ہیں. اسد کیسر صاحب نے بڑا اس میں کردار اپنا ادا کیا, لیکن میرے خیال میں وہ فیل ہو گئے. ہو سکتا ہے آگے چل کے کامیاب ہو جائیں, لیکن فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گئے. وہ مولانا صاحب کو اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ زیادہ الائن کر نہیں سکے. تو اس کے علاوہ جناب وی نیوز نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو پارٹی کے امور سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کور کمیٹی کا اجلاس کئی ہفتوں سے طلب نہیں کیا گیا, جس میں عمران خان نے حیرت کا اظہار کیا اور منسٹر گوہر کو کور کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے اور پارٹی کو تمام فیصلوں پر اعتماد میں لینے کی انہوں نے ہدایت بھی کی ہے. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کو پنجاب کے اندر پارٹی میں دھڑے بندی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا. ذرائع نے مزید بتایا کہ عمران خان کی جانب سے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی کارکردگی پر ناراضی کا اظہار بھی کیا گیا ہے. یہ وی نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج جب یہ معاملات جو ہیں یہ چلیں گے, جب آگے چلیں گے تو وہ پاکستان کے اندر تو فوکس ہوگا ہی, لیکن کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی ایک آرگنائزیشن ہے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان یا فرینڈز آف ڈیموکریسی سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کر کے کوئی نام ہے, ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک فنکشن کا یا انتظام جو ہے وہ کیا گیا تھا جس میں مختلف پارلیمنٹیرینز جو یو کے کی پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بلایا گیا تھا. تو کچھ کا کہنا ہے کہ 10 لوگ آئے ہوئے تھے, 10 پارلیمنٹیرینز آئے, کچھ نے کہا 15 آئے تھے, کچھ نے کہا 20 آئے تھے, کچھ نے کہا 25 آئے تھے, لیکن یہ تعداد تقریباً کوئی 1400 بنتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دوست اور پاکستان تحریک انصاف کے مطلب معاملات کو ہینڈل کرنے والے, ایک تو وہ چیکو صاحب ہیں وہ, اور انیل مسرت, یہ دونوں صاحب جو ہیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے گئے لیکن وہ اندر انٹر نہیں ہو سکے, اور صحافیوں کو بھی جو ہے کئی پاکستانی صحافیوں کو جو ہے وہ اندر جانے نہیں دیا گیا. اب اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے, انیل مسرت صاحب اور یہ جو چیکو صاحب ہیں یہ جب باہر نکلے
تو کئی صحافیوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کدھر ہیں، آپ تو سارا کرتے دھرتے ہر قسم کے فنکشنز ارینج تو آپ کرنے والے ہیں، تو آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا. تو بعد میں انل مشرف صاحب نے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ اندر رش بہت ہو گیا ہوا تھا اس کمرے کے اندر، تو اس لیے ایک کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی وہاں، وہ پاکستان والا حساب نہیں ہوتا نا وہاں پہ. یہاں پہ تو 50 بندے کی جگہ ہو تو 200 بندہ اندر گھس جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ جو ہے وہ کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ رکھتے ہیں سیفٹی پریکاشنز کے حوالے سے. یو کے، امریکہ، ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس چیز کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ فائر ایگزٹ بھی ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو یہ نہ ہو کہ کیپیسٹی سے زیادہ لوگ یہاں پہ گھسے ہوئے تھے. تو انل مشرف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وجہ سے انہوں نے مزید لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا کیونکہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہوا تھا وہاں پہ. لیکن اس سارے انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور کئی صحافیوں نے جو ہے ان سے بھی وہاں پہ بڑے سخت سوالات کیے، خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ بڑی حشوش کے اندر جو ہے یہ ساری گفتگو ہوئی تو کوئی ڈیٹیل اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی میں JUFA کی بات کر رہا تھا وہیں پہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن پارٹی جمعیت علماء اسلام میں قربتیں اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہوگا وہ مدرسوں کے حوالے سے، ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک کنڈا جو پھنسا ہوا تھا وہ الٹیمیٹلی پھر نکل گیا تھا، جس پہ پہلے آصف علی زرداری صاحب نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو گیا تھا. تو بتایا گیا کہ جناب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ اور تعمیرات کا اجلاس جو ہے وہ دوپہر 2:30 بجے ہوگا. اس میں کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا اور اس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو جو ہے اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، جن کا تعلق JUFA سے ہے، اور وہ بھی بلا مقابلہ جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اور تعمیرات کی کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے. تو یہ ایک مطلب بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت اور مولانا کے درمیان جو ہے سیٹلمنٹس ہو رہے ہیں. دوسری جانب سینیٹر فیصل واڈا صاحب کل ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب 22 جنوری کو حکومت کا ایک اور سکینڈل آنے والا ہے، اور میں سکینڈل میں خود بیٹھا ہوا ہوں، ہم اسے روکیں گے، اور اگر نہیں رکے گا تو پھر اس پر کیس بھی بنے گا. حکومت اس کو طاقت سے پاس کروا لیتی ہے تو پھر جیل بھی جائے گی. تو اب یہ سکینڈل ہے کیا، اور 22 تاریخ کی اسپیسیفکلی کی وی ڈونٹ نو کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 22 تاریخ کو جو ہے کوئی نیا سکینڈل آنے والا ہے حکومت کا. دیکھتے ہیں کہ یہ سکینڈل جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز لے کر آتا ہے. اس کے علاوہ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے جناب ایک یوٹیوبر کو جو ہے وہ قانونی نوٹس بھیج دیا ہے، لیگل نوٹس بھیج دیا ہے، کیونکہ اس جو یوٹیوبر تھا اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ امریکی شہریت یا تو حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس قسم کا الزام لگایا تھا. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لیگل نوٹس بھیجا ہے، اور اس لیگل نوٹس میں جو ہے وہ اسے کہا گیا ہے اس یوٹیوبر کو کہ جی آپ اپنے اس الزام کی تردید 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ جاری کریں، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور UAE کے صدر کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ایک جعلی تصاویر ہیں انہیں شیئر کرنے پر FIA سائبر کرائم ونگ نے عمران ریاض خان، شہباز گل سمیت 5 مزید ملزمات پر مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے ہیں، اور مقدمہ نمبر 13/25 پیکا ایکٹ 2016 کی مختلف دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور شہباز گل ان کے خلاف بھی چند مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے تھے، جس کے اوپر شہباز گل نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جس اکاؤنٹ کو شیئر کیا جا رہا ہے، جس حوالے سے میرے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں، وہ کسی اور نے میرے نام سے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، وہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن لیٹس سی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے کیا چلتا ہے. دوسرا ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب یوٹیوبر رجب بٹ، ان کے خلاف بھی ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے رجب بٹ صاحب کے چند ایکٹس کی وجہ سے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ حیدری پولیس اسٹیشن کراچی کے اندر جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.